السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وقال الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت اسماء اور اس کے صفات بے شمار ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے التواب. التواب کا معنی ہے توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا. دل میں توبہ کا جذبہ پیدا کرنا، دلوں میں توبہ کا ارادہ ڈالنا، یہ صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہے. اور بندہ جب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ ہی ہیں اس کی توبہ کو قبول فرمانے والے. تواب کہتے ہیں هو الذی یتوب علی عبدہ ویقبل توبتہ. تواب وہ ذات ہے جو بندے کو توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے اور توبہ کو قبول کرتا ہے. جتنی مرتبہ توبہ کی جائے اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں. کیونکہ توبہ کہتے ہیں العود، لوٹ کر آنا، لوٹنا، ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف لوٹنا، اسے کہتے ہیں توبہ. گناہ سے نیکی کی طرف آنا، معصیت سے اطاعت کی طرف لوٹنا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ جب تم سفر سے واپس اپنے شہر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو آئبون تائبون لربنا حامدون. اوبن توبن، توبہ کے لوٹنا. بار بار انسان کے مزاج میں گناہ کا جذبہ ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی بار بار اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. اسی لیے تواب کہتے ہیں اللہ تعالی. علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کہتے ہیں، تواب کہتے ہیں اپنے فضل کو بندے پر لوٹا دینا. اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ اپنا فضل اس پر سے ہٹا دیتے ہیں. جب بندہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا فضل لوٹا دیتے ہیں. تواب. اور تواب اس ذات کو بھی کہتے ہیں کہ جو بندے کو توبہ کرنے کے لیے ایسی ایسی نشانیاں بتلاتے ہیں تنبیہ کے طور پر، تاکہ بندہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی
بڑے طاقتور صفات میں سے ایک صفت ہے تواب۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اس صفت کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور وہاں پر ایک بھول ان سے ہوئی تو اس پر بڑے نادم اور شرمندہ تھے، بار بار روتے تھے، اندر کی ندامت، اندر کی شرمندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا اور پھر فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک پر توبہ کے کلمات اللہ نے ڈالے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالا۔ بندے سے بھول چوک ہوتی ہے، بندے سے گناہ بھی ہوتا ہے، انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ سچی ندامت کے ساتھ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں توبہ کی توفیق ڈالتے ہیں۔ اسی کو تواب کہتے ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سبحان اللہ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ تواب ہے اور بڑا مہربان ہے۔ سوچیں اللہ تعالیٰ اپنی صفت کو کیسے ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ تواب بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تواب کے بعد رحیم کو اس لیے ذکر فرمایا جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس کو توبہ کی توفیق اللہ دیتے ہیں۔ تو توفیق توبہ اور نزول رحمت یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جیسے ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اسی لیے جب بھی بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے گویا یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو رہی ہے۔ جس نے اللہ سے معافی مانگ لی وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کی صفت رحمت ہے، وہ اپنی مہربانی سے، وہ اپنی رحمت سے اس نے توبہ کی توفیق دی۔ موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ جس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ سورہ اعراف میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ توبہ کے کلمات ہیں، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان سے ان کلمات کو جاری فرما کر پوری امت کے لیے اس کو سنایا کہ دیکھو اللہ کے سامنے کیسے بندہ توبہ کرے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، کتنی محبت ہے اس جملے میں۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، اے ہمارے پالنے والے، یہ بتا رہے ہیں تمہارا رشتہ اللہ کے ساتھ ربوبیت کا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کہیں اپنے پالنے والے کی نافرمانی بھی کی جاتی ہے؟ ہاں، اگر کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، جس طرح ایک بچہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگتا ہے تو ماں باپ کس طرح اسے جلد معاف کر دیتے ہیں، ذرا بھی تاخیر نہیں کرتے، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ظلمنا، ہم نے زیادتی کی اپنی ذات پر۔ ندامت، شرمندگی کو بڑھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل توبہ جو ہے ندامت کا نام ہے۔ توبہ جو ہے ہاتھ کو چہرے پر مارنے کا اور زبان سے توبہ توبہ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ندامت، دل کے اندر شرمندگی ہو، دل کے اندر۔ توبہ دل کا عمل ہے، ندامت دل کا عمل ہے کہ اندر سے آدمی اپنے کیے پر گلٹی فیل کرے،
بے چین، ایک درد، ایک احساس اندر پیدا ہو جائے، ہے اللہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے اللہ کو ناراض کیا، ایسے بڑے مہربان، ایسے بڑے رحیم، ایسے محسن، اس کے اتنے بڑے احسانات مجھ پر. یہ ندامت ہے، اور یہ ندامت اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی ہے کہ اگر ایک آنسو کا قطرہ بھی اگر نکلے اس کے آنکھ سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع، حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ تنہائی میں اللہ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنکھ سے آنسو نکال دے، اللہ اس پہ چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. یہ توبہ والے کے آنسوؤں کی قدر کرنا، یہ تواب ہے. تواب اسی کو کہتے ہیں گناہ سے معافی مانگنے والوں کی قدر کرے، امید دلائے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، بار بار ہو جائے، مایوس نہیں ہو، میں تواب ہوں، بار بار میں معاف کرتا ہوں. مبالغے کا صیغہ ہے عربی میں تواب، مبالغے کا صیغہ. مبالغہ کہتے بہت زیادہ، بڑے سے بڑا گناہ اور بار بار بھی ہو جائے. اسی کو مولانا روم کہتے نا، بازا بازا ہر آنکھ کے ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، این در گئے ماں در گئے نا امیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی بازا. باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، ہر گناہ سے معافی مانگ لو، اس لیے کہ جس دربار میں تم توبہ کر رہے ہو وہاں پہ نا امیدی نہیں ہے. صد بار گر توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی اگر توبہ ٹوٹتی ہے تب بھی اللہ کی دربار میں آؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ تواب ہے. وہ تواب ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ تو بڑا تواب ہے اور حکمت والا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں اپنی رحمتوں سے، اپنے احسانات سے، اپنے انعامات سے. ان کو اللہ نے انسانوں کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، نعمتوں سے نوازنے کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں امتحان کے طور پر ان کے اندر خواہشات رکھ دیے ہیں، لیکن انسان جب خواہش کی طرف چلتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اللہ کا حکم توڑتا ہے. اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا. اللہ تواب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ اپنے بندوں کے کفر سے، شرک سے، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے راضی نہیں ہے. حدیث میں قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ افرح، خدا کی قسم اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. یہ تواب ہے. سبحان اللہ. سوچیں ظلمنا انفسنا میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ گناہ جو ہم نے کیا ہے، میرے گناہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے، اپنی ذات کا نقصان. ظلمنا انفسنا، میں نے اپنے آپ کا نقصان کیا ہے. میں نے اپنی جان کا، گناہ کر کے آدمی اپنا نقصان کرتا ہے. اللہ گناہ سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جن کلمات سے پکارتے تھے اس میں ایک کلمہ یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جس کو گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ساری دنیا کو اگر معاف کر دے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارتے تھے اس طرح. ظلمنا انفسنا، اور پھر کیا فرمایا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ معاف نہ کریں، اگر ہم پر رحم نہ کریں، ہم کہاں جائیں؟ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آپ کے در کے سوا کوئی اور در نہیں، آپ کے دروازے کے سوا کوئی اور دروازہ نہیں. یہی ایک دروازہ ہے. سبحان اللہ. اس دروازے کا نام باب التوبہ.
اللہ نے باب التوبہ یہ تو کھلا ہوا ہے ہر بندے کے لیے، بڑے سے بڑا گنہگار، بڑے سے بڑا مشرک اور کافر کیوں نہ ہو، اللہ نے توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا رکھ دیا ہے۔ کبھی اللہ اپنے بندوں کے لیے اس دروازے کو بند نہیں کرتے، کیونکہ وہ تواب ہیں، وہ تو چاہتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ اپنا ارادہ اپنی رضا بتا رہے، میری چاہت کیا ہے، میری چاہت یہ ہے کہ میں بندوں کو معاف کروں، ان کی توبہ کو قبول کروں، اسی لیے اس کا نام تواب ہے، بندوں کی توبہ پر وہ خوش ہوتا ہے، موت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھ دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ دروازہ کھلا رکھے ہیں جب تک کہ موت کی علامتیں اس کے سامنے ظاہر نہ ہو جائیں۔ تواب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس اتنے گناہ ہو جائیں تو ہم نے یہ دروازہ تمہارے لیے بند کر دیا ہے۔ تواب اپنی صفت میں، اپنی اس خوبی میں کامل، اپنی اس صفت میں، اپنی اس خوبی میں کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ، اسی لیے بندہ ہمیشہ اللہ سے توبہ کرے، اور جب معاف کرتے ہیں تو اللہ کیسے معاف کرتے ہیں؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ سبحان اللہ، بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، اندر کی ندامت کے ساتھ، سچی ندامت بندے کو بہت آگے تک لے کے چلی جاتی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سچی ندامت کی علامت کیا ہے؟ بندہ دل سے فیصلہ کرے، بندہ دل سے فیصلہ کرے، ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ فیصلہ کرے، بار بار ٹوٹتی ہے بار بار فیصلہ کرے۔ سچی توبہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، آسمان اور زمین کا نظام تمہارے لیے راحت کا سبب بنے گا۔ آج اللہ ناراض ہے، اس کی ناراضگی کی جو ہے شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، موسم خلاف ہے، موسم میں گرمی، آگ کا لگنا، زلزلوں کا آنا، بارشوں کا نہ ہونا، یہ سارا کتنا ہی بڑا طاقتور منصوبہ کیوں نہ ہو، مضبوط سے مضبوط نظام ہونے کے باوجود اللہ اگر ناراض ہے تو سارے منصوبے ناکام، سارے منصوبے سب کے سب کمزور۔ اسی لیے ہر ایمان والے پر توبہ ضروری ہے، بہت زیادہ اس کا اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں سب سے زیادہ ہم گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ آدمی سوچے دنیا میں جتنے حالات ہیں وہ سب گناہوں کی نحوست ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، فإنی اتوب الیہ 100 مرہ، میں اللہ کے پاس 100 مرتبہ روزانہ میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ ایک روایت میں 70 مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ معصوم ہیں، آپ سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ 100 مرتبہ، ایک روایت میں 70 مرتبہ، کیوں؟ اس لیے کہ امت کو سکھانے کے لیے تمہاری تو زندگی گناہوں میں ہے، نافرمانیوں میں ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانیوں میں وہ نافرمانی بہت بڑی طاقتور ہے جو بندوں سے متعلق ہے۔ اللہ اپنے معاملے میں بڑے سخی ہیں، لیکن بندوں کے معاملے میں بندوں کو دھوکہ دینا، ان کے مال کو، ان کی عزت کو، ان کی جان کو نقصان پہنچانا، ان کے حقوق کی حق تلفی کرنا، اس تو یہ چیزیں جائزہ لینا ہے اور اس سے توبہ کرنا ہے۔ یہ وقت ہے اللہ کی طرف سے توبہ کے مطالبے کا، توبہ کے حکم دے۔ اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے نبی، ان کی زبان مبارک سے نکلوایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ مغفرت بھی چاہیے، رحمت بھی چاہیے۔ اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں،
اگر آپ کی رحمت ہم پر نہ ہو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لَنَكُونَنَّ عربی میں یہ تاکید کا جملہ ہے، ضرور بالضرور ہم بہت بڑے خسارے اور گھاٹے میں پڑ جائیں گے، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، آخرت میں. کتنا بڑا نقصان ہے آج دیکھیں ہم، جائزہ لیں. اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی مغفرتوں کو متوجہ کرنے کا سب سے طاقتور عمل توبہ ہے. اللہ تواب ہیں، اللہ کے خوبصورت ناموں میں یہ نام تواب، بار بار اللہ کہہ رہے ہیں قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا. قرآن پاک جب سب سے پہلے نازل ہوا، سب سے پہلی اس کی آیت کیا ہے، اس کا لفظ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ سب سے پہلا جملہ ہے، پڑھیے اقرأ. لیکن قرآن پاک کی وحی جب مکمل ہوئی، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے سب سے آخری سورت سورہ نصر ہے، سب سے آخری آیت سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، لیکن سب سے آخری جو سورت ہے وہ سورہ نصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا انہ کان توابا انہ کان توابا. قرآن پاک کی وحی کو مکمل کیا اللہ کے اس نام، اللہ کے اس صفت کے ذریعے. قیامت تک کے لیے بندوں کو اس صفت کی ضرورت ہے. مایوس نہ ہونا، گھبرانا نہیں. تواب، کیونکہ بندہ گناہ کر کے اللہ کے فضل کو اپنے سے ہٹا دیتا ہے. رزق اللہ کا فضل ہے، جاب اللہ کا فضل ہے، گھروں کی محبتیں اللہ کا فضل ہیں، زندگیوں میں برکتیں یہ اللہ کا فضل ہیں، نیکی کی توفیق یہ اللہ کا فضل ہے، دین کا کام کرنا یہ اللہ کا فضل ہے. یہ سب اللہ کے فضل ہیں، اس کے فضل کی شکلیں ہیں. لیکن جب بندے سے نافرمانی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کی سب سے بڑی نحوست اللہ اپنے فضل کو ہٹاتے ہیں. لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، اسی لیے فرمایا علماء نے تواب وہ ذات ہے جب بندہ سچی ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، دل کے ساتھ، اے اللہ میں نے تجھے ناراض کیا، بس کیا ہوگا؟ اللہ اپنا فضل اس پہ لوٹاتے ہیں. وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ عنایتیں، وہ انعامات دنیا میں بھی لوٹاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تواب ہیں. اور یہ دروازہ صرف جوانی تک نہیں، موت تک اللہ نے یہ دروازہ کھولا رکھا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اسی لیے جب بندہ آتا ہے توبہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے یہ نہیں کہتے اچھا ساری زندگی، ساری جوانی، سارا مال، سب کچھ نافرمانی میں لگا کر اب میرے پاس آئے ہو. نہیں، اللہ امید دلاتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. حدیث قدسی میں آتا ہے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ. میرے بندے رات میں آ میں تجھے قبول کروں گا، دن میں آ میں تیرا استقبال کروں گا. وان تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا وان تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا. تو ایک بالش میرے پاس میرے قریب آئے میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا، تو ایک ہاتھ میرے قریب آئے میں وَإِنْ اگر تو چل کر آئے تو میں دوڑ کر آؤں گا. وَإِنْ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ. تو مجھ سے معافی مانگتا ہے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. وَإِنْ تَابَ إِلَيَّ قَبِلْتُهُ. میرے بندے تو مجھے توبہ کر لیتا ہے، مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے، میں تیری توبہ کو قبول کرتا ہوں. اللہ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے. وَإِنْ أَعْرَضَ عَنِّي نَادَيْتُهُ مِنْ قَرِيبٍ. میرے بندے تو اگر مجھ سے اعراض کرتا ہے، پیٹ پھیرتا ہے، دور چلا جاتا ہے، میں تجھے پکارتا ہوں قریب سے، آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کے پکارنے کے انداز ہیں، کبھی قرآن پاک کی آیتیں، کبھی احادیث، یہ سب کبھی جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب، ایسی نشانیاں قدرت کی کبھی لاتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. کبھی تنبیہ کے طور پر اپنی قدرت کی نشانیوں کو بتلاتے ہیں کہ ہم توبہ کریں، ہم جائزہ لیں. یہ وقت ہے توبہ کا، یہ وقت ہے اللہ سے معافی مانگنے کا،
یہ وقت تبصرے کا نہیں ہے، یہ وقت تبصرے کا نہیں ہے، لوٹنا ہے، لوٹیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، کب ختم ہو جائے، کب یہ ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کی طرح ہے، کس ہوا کا جھونکا ہماری زندگی کو ختم کر دے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بس بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ، اللہ تعالیٰ کی یہ مضبوط رسی ہے، جو بندہ گناہوں سے ڈوبنے لگتا ہے اللہ توبہ کے ذریعے سے اس کو جو ہے نا دیتے، میرے بندے پکڑ لے، میرے بندے پکڑ لے، ان تابوا فانا حبیبکم، توبہ کر لیا میں تیرا حبیب ہوں، وَإِن لَمْ يَتُوبُوا فَأَنَا طَبِيبُكُمْ، اگر توبہ نہ کرے، گناہوں پہ زندگی گزارے، میں تیرا طبیب ہوں۔ طبیب کیا ہے؟ طبیب جو ہے وہ علاج کرتا ہے۔ ابتلیہم بالمصائب لِأُطَهِّرَكُم مِّنَ الذُّنُوبِ، میں تجھ پر حالات لاؤں گا، پریشانیاں لاؤں گا، ناگواریاں لاؤں گا، ہاں کیوں؟ لِأُطَهِّرَكُم مِّنَ الذُّنُوبِ، تاکہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے تو پاک صاف ہو جائے۔ میں کون ہوں؟ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میرا حلم، میری برداشت میری پکڑ پر غالب ہے، میرا معاف کرنا میری جو ہے سزا پر غالب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ دوستو یہ موقع ہے، یہ وقت ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، انہ کان توابا، اللہ تواب ہیں۔ بار بار بندے سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ بار بار سچی ندامت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ایک اندر سے گلٹی فیل کرتے ہوئے چلا جائے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ پوچھتے بھی نہیں، اللہ ایسے معاف کرتے ہیں کہ وہ گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دیتے ہیں۔ اس توبہ کرنے والے کی قدر ہے، اس کے آنسو کی قدر ہے، اس کی حدیث میں آتا ہے اس کے آنسو کی قدر تسبیح پڑھنے والوں سے زیادہ اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب گنہگار ہو، گناہ ہوتے رہتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، دیکھو بہترین گنہگار کون ہے؟ بہترین گنہگار وہ ہے التواب، بار بار لوٹ کر آنے والا، بار بار لوٹ کر آنا۔ ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا چلے گئے، نہیں، بار بار لوٹ کر آنا۔ اسی لیے دیکھیں آج اس وقت جو یہ اس دنیا کا آج کل کے حالات، جو اس کا جو نظام بدلا ہوا ہے موسم کے اعتبار سے، اور جو زلزلے، جو آگ لگی ہوئی ہے، مختلف چیزیں، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو متنبہ کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں کہ کیا، دیکھیں نا، ساری ٹیکنالوجی، سارے منصوبے، مضبوط سے مضبوط نظام، سب کے سب اللہ کی قدرت کے سامنے بے حیثیت، سب کے سب بے بس اور عاجز ہو چکے۔ اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں زبردست قحط پڑا، سخت گرمی، نماز کے لیے نکلے، استسقاء کی نماز کے لیے، نماز کی استسقاء، انہیں بارش طلب کرنے والی جو نماز ہوتی ہے، لیکن بغیر نماز پڑھے ہی واپس آ گئے۔ جب واپس ہو رہے تھے تو بارش ہو رہی تھی، لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ نے بارش کے لیے نماز ہی نہیں پڑھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے استغفار کیا، میں نے استغفار کیا۔ نماز استسقاء کا بدل بھی استغفار ہے، توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگیں۔ اس وقت بارشوں کی ضرورت ہے، یہ بارشیں ہی آگ کو بجھا سکتی ہیں، رحمت والی، برکت والی، نفع والی بارشیں، اغیثنا غیثا مغیثا مریئا مریئا، رحمت والی، نفع والی بارشیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، میں نے استغفار کے ذریعے سے زبردست موسلادھار بارش اللہ سے مانگی۔ بس بندہ اپنے قصوروں کا اعتراف کر کے اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توبہ کر، روزانہ توبہ کریں،
اور بہت زیادہ اہتمام سے توبہ کریں اپنی زندگی میں۔ ہم دیکھیے الحمدللہ 1 سال ہماری زندگی کا ہم سے رخصت ہوا، محرم شروع ہو رہا ہے، ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئے عزم اور ارادے کے ساتھ توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر ہم اس سال کو شروع کریں۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ اللہ سے مانگیں اور فرما برداری اور اطاعت والی زندگی کا ارادہ کریں۔ جو کچھ پچھلا ہوا ہے 2 آنسو تنہائی میں بہا لیں، یہ اتنے قیمتی ہیں کہ جب آنکھیں بند ہوگی تب پتا چلے گا یہ 2 قطرے تنہائی میں ہم نے اللہ کے سامنے جو بہائے تھے وہ کتنے قیمتی تھے۔ سفر لمبا ہے، حدیث میں آتا ہے سفر طویل وزاد قلیل، جنازے سے ایک سفر شروع ہونے والا ہے اور وہ سفر اتنا لمبا ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ زاد قلیل، صحابہ کہتے تھے توشہ تھوڑا ہے، ہم وہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہمارے پاس ہے کیا؟ انتقال ہو جائے تو قیامت تک برزخ کی زندگی ہے، پھر حشر کی زندگی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان آنسوؤں کی قدر اللہ لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع ہونے والا بنائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر